تو اس طرح سے ظاہری عبادات لوگ کر کے فاتحہ درود مجالسیں یہ کر لے رہے ہیں، اور ان کی ذہنیت یہ ہے کہ بس یہ مسئلہ چلا ہوا ہے پہلے سے، اسلام میں یہ ایک طریقہ کار رہا ہے کہ سال جب آتا ہے، محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو 10 دن کی مجالسیں کرنی ہیں اور بزرگوں علماء کو بلانا ہے اور وہ جو شہادت نامہ ہے سننا ہے اور شربت وغیرہ بانٹنی ہے، کھچڑے بانٹنے ہیں، لوگوں کو پانی وغیرہ پلانا ہے، اور جیسے یہ 10 دن یا 40 دن گزر جاتے ہیں اس کے بعد ہم مسلم پھر اپنے وجہ سے کہ ویسے حالات ہمارے ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے پڑوس میں بھی کوئی کھڑا ہوا شخص پانی پیا ہے یا نہیں پیا ہے، یا پلانا چاہیے یا نہیں پلانا چاہیے، یا بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانا چاہیے یا نہیں کھلانا چاہیے، یہ حالاتوں سے ہم بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی انسان کی ایک لائف ہے، اور آج کل کی لائف اتنی بیزی ہو چکی ہے پیٹ پالنے میں، مصروفیات زندگی، اولادوں کو پالنے میں، گھر گھر سے سنبھالنے میں، کہ عبادات کی طرف انسان کی توجہ بہت کم ہو رہی ہے، اور جس طرح سے اس نے عبادات کرنا ہے، لوگوں کو بانٹنا، کھلانا پلانا، یہ تمام چیزوں سے دوریاں ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ ماحول ہی ایسا بن چکا ہے کہ آج انسان ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہیں تو اگر وہ 10 کے 10 نہیں کما رہے ہیں تو اس گھر کا رزق بھی نہیں چل رہا، یہ بھی چیزیں ہیں۔ ایسے حالات میں خیرات نکالنا، فاتحہ درود کے لیے کچھ نکالنا، مخلوق کے لیے کچھ نکالنا، غور غریبوں کے لیے، بھوکوں پیاسوں کے لیے، تو ایک مشکل سا حل تو ہے، لیکن عاشقان رسول کے لیے یا جنہوں نے حقیقت کے علم کو سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں ایک خرچہ کرتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں، یا یہ فرمایا کہ کھلانے پلانے سے رزق بڑھتا ہے، تو جن کے دلوں میں عبادات ریاضات کا نسخہ بھرا ہوا ہے کہ ہم تو ہمارے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور ہم دنیا میں لوگوں کو کھلائیں گے پلائیں گے پہنائیں گے اڑائیں گے، تو یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 کا 10، تو ہماری آئندہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے نوازتا رہے گا اور ہم غیر کی محتاجیوں سے بچے رہیں گے۔ ایک ذہن یہ بھی بنتا ہے ظاہرہ طور سے، اس مطابق بھی لوگ کرتے ہیں۔ بعض ہیں جو محبت میں ہیں پنجتن پاک کے، اولیاؤں کے، شہداؤں کے، تو ان کے غم میں ڈوب کر، ان کے عشق میں ڈوب کر، اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ یہ نظر نیازیں کرتے ہیں، ذکر اذکار کی محفلیں سجاتے ہیں اور یاد حسین میں خود موجود رہتے ہیں، اپنے ساتھ والوں کو، محلے والوں کو موجود رکھ کر کے عبادات ریاضات میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، ظاہرہ کا بھی صلہ ہے، ہر چیز کا صلہ ہے، لیکن اس علم کی معرفت، اس شہادت کی معرفت یا آئینے کا دوسرا رخ، یا جو میں کہتا ہوں بار بار ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اگر ہم اس پہ توجہ کریں تو یہ شہادت کیا ہے، تو ایک طرح تو ظاہرہ میں معلوم پڑا ایسا ایسا ہوا، ایسا ایسا ہوا، یزید نے ظلم کیا، قتل کیا، گردنیں لی، معصوموں کو ستایا، تکالیفیں دی، اور بھوکا پیاسا رکھ کر کے تمام چیزیں، زحمت بڑی تکالیفیں دے دے کر کے شہادت تک پہنچا دیا۔ ظاہرہ میں ترجمے نکل رہے ہیں، لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کے بارے میں ایک دل میں جگہ بنتی ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے، اللہ کی خوشنودی کے واسطے غیر اللہ کے سامنے آپ نے جھکنا پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں، وہ رب جو علی کل شیء قدیر ہے، کل کا مالک ہے، کائنات کا خالق ہے، 18,000 مخلوق، 84 لاکھ مخلوق، 18,000 عالم، 7 زمین آسمان، کل کائنات کا بنانے والا خالق و مالک وہ میرا رب، میں اس کے سجدے کرتا ہوں، اس کے حمد و ثنا کرتا ہوں۔ یہ تمام باتیں بیان میں ہم سنتے ہیں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ہمارا ذہن یہی بنا رہ جاتا ہے کہ بس یہی تھا کہ یا تو وہ سلطنت کی لڑائی تھی یا تو وہ کرسی کی لڑائی تھی، جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
آپ نے صحابیوں کو جو مقامات دیے تھے کہ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ، تو وہ بھی ایک بیعت کا زمانہ تھا. وہ اپنے دست پر اس وقت کی موجودہ امت کو بیعت کراتے تھے. وہ بیعت یہ تھی کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ آپ کے برخلاف نہیں جائیں گے اور آپ کے حکم کے تابع دار رہیں گے. اور وہ جو امامت کی کرسی تھی، اس میں کچھ لوگوں کا ذہن گندا بھی تھا کہ یہ کرسیاں صرف خاندانی لوگوں میں یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص و خاص لوگوں میں ہی کیوں جا رہی ہے، کرسیاں ہم تک کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ ہم تو ملک کے بادشاہوں میں سے ہیں، بادشاہوں کی اولادوں میں سے ہیں، ہمارے پاس زمین دولت ہے، ہم انسانوں کو ہر طرح سے دنیاوی اعتبار سے پرورش کر سکتے ہیں، ان کو ان کی نگہبانی کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سلطنت ہمیں بھی ملنی چاہیے. اور یہ سلطنت کے جھگڑے تھے اس کرسی کے کہ خلافت ہمیں ملے اور ہم بھی خلیفہ ہو جائیں. اور حضرت علی کرم اللہ جو ہمیشہ یہ یاد دلاتے رہ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت لینی شروع کی، حضرت عمر کو جب بھیجا کہ جاؤ علی کو بلا لاؤ بیعت کے لیے، ان واقعات میں بھی یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ یاد دلایا تھا کہ آپ لوگوں کو نانا کا وعدہ وفا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم یاد نہیں کہ جس شہر کا میں، جس علم کا میں شہر ہوں، اس شہر کا دروازہ علی ہے. اور اس مطابق دین کی اصل، شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کے علوم، ظاہر اور باطن کے علوم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بسینہ عطا کیا ہوا علم، یہ حضور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس موجود رہا. لیکن خلافت کے دوڑ میں لوگ لگے رہ گئے اور ایک کے بعد دیگر خلیفہ ہوئے، اور پھر کئی تمام واقعات ہوئے، کچھ جنگیں ہوئی. حضرت عثمان کی شہادت پر قتل کا الزام حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ لگا، بیوی عائشہ ان کے ساتھ جنگ کے لیے آمادہ ہوئی، اور تمام تکالیفیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اسی زمانے سے شروع تھی. اور آخر میں جب اس دور میں اسلام بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہوا اور قوم کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، تو قوم کے جو بڑے بوڑھے تھے سمجھدار، وہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس پہنچ کر کے عاجزی کرنے لگے. سرکار حضرت علی کرم اللہ جو شیر خدا نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے، اپنے آپ کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھا. لوگوں نے آوازیں دے کر کے باہر بلایا کہ اے علی باہر آ جاؤ ورنہ دین ختم ہو جائے گا. اور دین محمدی کی حفاظت کے لیے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ہمارے آپ کے آقا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، نے اسلام کی حفاظت کے لیے مجبوراً بغیر کسی لالچ کے، صرف اس حساب سے کہ اب اگر میں باہر نہ نکلوں تو شاید دین محمدی اجڑ جائے. آپ کو سلطنت اور کرسیوں سے کوئی لالچ نہیں تھی، آپ صرف